بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کوئی صاحب ہیں جو پکار کر آرمی چیف سے درخواست کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو تباہی سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کو قبر پرستی سے پاک کیا جائے، اور پھر پوری قوم سے مخاطب ہیں کہ پوری قوم تم شرک سے توبہ کرو، اجتماعی طور پر معافی مانگو۔ دیکھیے، اس میں تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو بالکل یہی ہے کہ آج امت مسلمہ ہر جگہ جو پریشان ہے، ذلیل و خوار ہے، تباہی اور بربادی ہے، ان کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پر۔ یہ ان کے ایمان میں خرابی کی وجہ سے ہے، اور ام الخبائث جو ہے، ساری بیماریوں کی ماں، ساری پریشانیوں کی جڑ، وہ یہ شرک ہے۔ اور جب تک اس سے نجات نہیں حاصل کریں گے، دنیا میں سکون نہیں پا سکتے ہو، امن نہیں پا سکتے ہو، وہ جو دلی سکون ہوتا ہے وہ نہیں تمہیں مل سکتا ہے، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض کروں کہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو شرک سے پاک کیا جائے، یہ پورا جو سسٹم ہے، اسی سسٹم کے اوپر تو ان کی ساری چودراہٹ قائم ہے۔ اسی سسٹم کی وجہ سے تو ان کو ساری پروٹوکولز مل رہی ہیں، حتیٰ کہ ان کو جو فیلڈ مارشل کا لقب دیا گیا ہے وہ بھی اسی سسٹم کی وجہ سے ہے، اس سسٹم نے دیا ہے۔ اگر وہ اسلامی سسٹم ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طریقے سے شرک کی حفاظت کی جاتی، شرک کے رکھوالے بن جاتے۔ جن کا کام تھا شرک اور کفر کی جڑوں کو اکھیڑ دینا، وہ شرک کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ طریقہ وہ طریقہ نہیں ہے جو انبیاء کا طریقہ ہو، کہ انبیاء آ کے اقتدار والوں سے آ کے فریاد کریں کہ بس شرک ختم کر دو جی تم، اور پھر جناب ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی ہوا ہی نہیں ہے ایسا اس زمین کے اوپر۔ جو بھی آیا ہے، رسول آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، کتابیں اتاری گئی ہیں، انہوں نے دعوت دی ہے الہکم الہ واحد۔ وقت کے فرعونوں کو، وقت کے ابو جہل کو، وقت کے نمرود کو انہوں نے توحید کی طرف بلایا ہے، اور اس راستے میں انہوں نے ماریں کھائی ہیں، دیس نکالا دیا گیا ہے۔ ایک بہت بڑی جنگ سل کشمکش کے بعد ہجرتیں آئی ہیں، اور اس کے بعد جو کفر و شرک کے ساتھ ایمانداروں کی لڑائی ہوئی ہے، پھر اللہ کی مدد آئی ہے۔ یہ طریقہ ہے جو ہے یعنی کفر و شرک کو مٹانے کا، اور اسلامی انقلاب لانے کا، اور اسلامی خلافت قائم کرنے کا۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اگر بالکل شرک ختم کر جائیں گے تو پھر نہ بارشیں تیز ہوں گی، نہ سیلاب آئیں گے، نہ اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ یہ چیزیں تو ایک زندگی کا حصہ ہیں، یہ تو آئیں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایمان اگر صحیح ہوگا تو جو بھی سیلاب میں ڈوب کے مرے گا، دب کے مرے گا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، وہ شہید ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے اصل۔ جنگوں میں جو بھی مارا جائے گا بالکل شہید ہوگا، اللہ کے پاس جنت الفردوس میں پہنچیں گے۔ ایسے سارے سپاہی، ایسے جرنیل، ایسے سارے حوالدار، صوبیدار جن کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اور سیولین میں سے بھی جو اللہ کے راستے میں تبلیغ کرتے ہوئے، یا اس طرح کی اچانک موت سے، ایکسیڈنٹ کے ذریعے، یا سیلاب کے اندر کتنی اموات ہوئی ہیں، اور دب کے کتنے لوگ مرتے ہیں ان سیلابوں کے اندر بھی اور زلزلے کے اندر بھی، تو ایسے سارے لوگ شہید ہوتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ ان کا ایمان صحیح ہے۔ اگر ایمان صحیح نہیں ہے، عرس اور میلے کرنے والے، چادریں چڑھانے والے، قبروں کی پوجا کرنے والے ہیں، گھوڑے کے پجاری ہیں، امام زامن باندھے ہوئے اگر ان کو موت آ گئی، تعویذ پہنے ہوئے ان کو موت آ گئی، یا جمہوریت کے سسٹم میں رہتے ہوئے ان کو موت آ گئی، تو پھر تو چاہے بیت اللہ کی حفاظت میں کھڑے ہوں تب بھی اسی وقت آگ میں چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت اسی نقطے کے گرد گھومتی ہے کہ لوگو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بھی آزماتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، مالک تو ایک اشارے سے سارا شرک اور کفر ختم کر دے۔ اور ان دنوں کے اندر وہ مناظر ہم نے دیکھے ہیں، ان سکھوں کے گردوارے بھی جا رہے ہیں، ان کے گرو بھی جا رہے ہیں، ہندوؤں کے مندر بھی جا رہے ہیں، ان کی گھنٹیاں جو بج رہی تھی گھنٹیوں سمیت دریا نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک اور کوئی پتہ نہیں زندہ پیر سرکار تھی، وہ بھی جناب دریا نے اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ تو مزار بھی گر رہے ہیں، یہ سب کچھ سلیب کے ساتھ وہ ایک بہتا ہوا وہ دیکھا ہے۔
ان کے سسٹم کرسچنز کے بھی جا رہے ہیں، کوئی نہیں ہے، یہ اللہ دکھا رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، شرک ہے، شرک ہے، یہ ساری چیزیں مزار پرستی، بت پرستی، سلیب پرستی، یہ ساری جھوٹے معبود ہیں، اور اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے۔ مولت کا معاملہ اور ہے، چند دن اگر اس نے مولت دے دی اور آتا ہوا سیلاب اگر رک گیا تو یہ نہ سمجھو کہ فلاں عبداللہ شاہ غازی نے اس کو بچا لیا ہے، یا فلاں سیون والی سرکار نے اس کو بچا لیا ہے، یا علی اجویری نے یہ حملہ بچایا، یا جہاز کو روکا ہے، یا بری نے کھری کر دیا، یا علی رضی اللہ عنہ مشکل کی شاہ مولا علی شیری خدا میری کشتی پار لگا دینا معی الدین۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ ایمانداروں کے دور میں بھی، اسلامی حکومت کے دور میں بھی، جس طرح عمر بن خطاب کے دور میں قید سالی ہو گئی تھی، اور یوسف علیہ السلام کے دور میں کتنی بڑی قید سالی ہوئی تھی، تو یہ چیزیں تو ہوں گی، لیکن اس میں جو مومن صبر کریں گے ان کو اجر ملے گا، اور اس وجہ سے کوئی ان بیماریوں کی وجہ سے کوئی اگر فوت ہو جائیں گے تو اللہ کے راستے میں ہوں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آج کتنی محنتیں بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، جہاد بھی کتنے لوگ کر رہے ہیں، اور جنگیں بھی ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عرس بھی کرتے ہیں، میلے بھی کرتے ہیں، پیر صاحب کی پنڈلیاں بھی دباتے ہیں، تعویذ بھی پہنتے ہیں، امام زامن پہنتے ہیں، واسطے وسیلے کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، پنجتن پاک کے صدقے، اپنے نبی کے صدقے۔ پھر جمہوریت کا تو نظام اتنا بدترین حکومت کا نظام کوئی ہو سکتا ہے تو جمہوریت کا مشرکانہ نظام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اللہ کے بندوں میرے بھائیوں، یہ چھوڑو اور اس کے بعد اللہ کی طرف آؤ، اجتماعی طور پر قوم آئے، ظاہری بات ہے، توبہ استغفار کرے، لیکن انداز وہی ہوگا جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ یہ اقتدار ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی تھالی میں یا پلیٹ میں رکھ کے آپ کو دے دے گا، اسی انداز سے دعوت اٹھے گی، کفر و شرک کے اوپر چوٹ ماری جاتی رہے گی۔ یہی لوگ ہیں جو شرک کے رکھوالے ہیں، یہ آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ کو اپنے علاقوں سے نکالیں گے، ہجرت کرنی پڑے گی، اور ایک جگہ اکٹھے ہو کے یہ مومن پھر کفر و شرک کے اوپر چوٹ پڑے گی۔ یہ انداز ہے اللہ کے دین کے غلبے کا، اور یہ ہو کے رہنا، یقین کیجئے یہ ہونا ہی ہونا ہے، کوئی اس کا ساتھ دے یا نہ دے، یہ تو خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کی سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس دور کے اندر، یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اور ان کے ساتھی یہ دعوت دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ بریلوی یہ دعوت دیتے ہیں، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ سلفی، نہ حنبلی، بلکہ یہ سارے اجرتی ہیں اور اس دعوت کے یہ دشمن ہیں، اور یہ گستاخ بھی ہیں، یقین کیجیے ان کی گستاخیاں بالکل واضح ہیں، چاہے انجینئر ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، طارق جمیل ہو، طاہر القادری ہو، عجیب و غریب باتیں یہ اللہ کی گستاخیاں بھی کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسے الفاظ ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی نکل جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغوں میں شرک ہے، کفر ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے انسانیت کو اپنی پناہ میں رکھے اور مالک سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔